پہلے آدی واسی لوگ، آدی واسی جنہیں ہم بہت کم شمار کرتے ہیں گنتی میں، پودے میں، آدی واسی، آدی کرنت، آدی کا مطلب پرانا ہوتا ہے، واسی کا مطلب رہنے والا۔ اس دیش کا مول نواسی آدی واسی ہی ہے۔ ہم بھی نہیں ہیں، ہمارے برادران وطن بھی نہیں ہیں، کرسچن، جین، بودھ بھی نہیں، بلکہ اس ملک کے مول نواسی، وارث، ایک حساب سے، ایک نظریے سے، تاریخ کی روشنی سے آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ ایک تاریخ یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے بابا آدم آئے، ان کا قدم پڑا، تو اس حساب سے ہم اس ملک کے وارث ہیں۔ اس لیے کہ باپ جہاں آتا ہے تو باپ کی جگہ، باپ کی پراپرٹی ان کے بیٹوں کی ہوتی ہے، تو اسی لیے ایک تاریخ یہ بھی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے بعد 1601 عیسوی میں انگریز کا تجارتی سفر شروع ہوتا ہے بھارت میں، سورت اور کلکتہ۔ اس وقت ہمارا ملک، ہمارے اس دیش میں، ہمارے اس کنٹری میں، یہاں کی جی ڈی پی بہت مضبوط اور اسٹرانگ تھی اس وقت۔ تو انگریزوں نے دیکھا کہ بہتر موقع ہے، رشتہ بنایا جائے اور حکومت کی جائے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا پیر پھیلانا شروع کیا اس ملک میں۔ تو اپنی ایجنڈے کے تحت آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کے اس قدم کو روکنے والا انگریز جب طاقتور، اس نے جماعت بنا لی، تو سب سے پہلی لڑائی ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ آزادی کی لڑائی 1857 سے شروع ہوئی ہے، شاملی کے میدان، تھانہ بھون، مظفر نگر سے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی جنگ، پہلی لڑائی انگریز سے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے شروع کی تھی 1754 میں۔ مرشد آباد بنگال کے رہنے والے وہاں کے راجا تھے۔ فورٹ ولیم انگریز کی سب سے پہلی آفس اور دفتر کلکتہ میں، توپ لگا کر اس کو اڑا دیا تھا علی وردی خان نے 1755 میں۔ یہاں سے انگریز کے خلاف لڑائی شروع ہوتی ہے، شروعات یہیں سے ہے۔ 3 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جوانوں، یہ تاریخ کم سے کم اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھیں آپ۔ ابھی حضرت نے کہا ہے وہ قوم مردہ ہوتی ہے جنہیں ان کے ملک اور ان کے قوم اور ان کے سماج کے بارے میں وہ تاریخ نہیں جانتے۔ گانے بہت یاد کر لیتے ہیں آپ، فلم کی سٹوری، ویب سیریز کے چیپٹر بہت آسانی سے آپ سیو کر لیتے ہیں، لیکن یہ تاریخ آپ کم سے کم سرسری طور پر اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے پوروج نے کتنی قربانی پیش کی۔ ابھی اور دیکھیں آگے کیا ہوتا۔ 3 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے علی وردی خان کا۔ ان کے ناتی نواب سراج الدولہ 1755 کو 1757 میں کرسی اقتدار میں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے دوسری لڑائی شروع کی
لیکن اپنے ہی لوگ جن کا نام میر صادق ہم اور آپ جانتے ہیں، ان کا درباری، یہ کہیے کہ ان کا گृہ منتری، ان کا اس زمانے کا وزیر اعلیٰ، سب سے بڑے عہدے پر فائز، کرسی کی لالچ میں انہوں نے غداری کی انگریز سے ہاتھ ملایا اور مروا دیا۔ نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ 1755 اور 57 کی لڑائی، مرشد آباد، پلاسی کی جنگ، کلکتہ جسٹ نیئر بائی کولکاتہ سٹی، وہاں سے تقریباً 250-300 کلومیٹر کی دوری ہے۔ ٹرین سے بڑی آسانی سے آپ سفر کر سکتے ہیں، بالکل بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ہے۔ اس کے بعد پھر لڑائی، انگریز سے جنگ، خاموش نہیں ہوئے ہمارے پوروج۔ مولانا شریعت اللہ میدان میں آئے۔ ان کے بعد پھر ایک بہت بڑے جانباز سپاہی حیدر علی میسور کے سامنے آئے، لیکن ان سے زیادہ ان کے بیٹے، جن کا نام ہم لوگ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت کوشش کی۔ نواب سراج الدولہ کے بعد یہ دو بڑے پتھر انگریز کو دکھتے تھے، ایک سراج الدولہ، ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد ایک بہت بڑا روڑا سمجھے قبضہ کرنے کا اس ملک میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، وہ میسور کے ٹیپو سلطان فتح علی خان۔ آج کل ان کی تصویر، شکل، ان کی چہرے پہ داڑھی نہیں دکھائی جاتی ہے، لیکن جہاں تک معتبر مستند تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو ان کے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان مشرع تھے، داڑھی بھی تھی شکل میں، وہ تہجد گزار تھے، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن وہ شہید کیے گئے، میں گیا ہوں اس جگہ پر جہاں پر ان کو شہید کیا گیا، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ in that place the body of Sultan was found here، گھیرا ہوا ہے، وہاں جائیں گے، قلعے سے تھوڑا باہر ہے، گیٹ سے تھوڑا باہر ہے وہ جگہ، وہ ایریا عالی شان۔ انہوں نے مسجد بھی بنائی، وہ مسجد آج بھی ہے، لیکن مسجد کے جسٹ سامنے ایک بھویہ مندر بھی بنایا انہوں نے۔ یہ چونکہ بادشاہ تھے، رعایا دونوں طرح کا ہوتا ہے، مسلم بھی، نان مسلم بھی۔ نان مسلم میں بہت کو یاد ہے، تو ہر کسی کی رعایت رکھنی پڑتی، تو ان پر تو تشدد کا الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان صرف مسلم پرست تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر کسی کا خیال رکھتے تھے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، شہید کیے گئے، کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 1 پارہ ڈیلی تلاوت کرنے کی کا ان کا معمول تھا، لیکن جس دن شہید کیے گئے اس دن 2 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر کے میدان میں آیا تھا۔ ان کی یہ تربیت ان کے ابا نے کی تھی۔ کسی بہت بڑے مدرسے کے فارغ نہیں تھے، وہ کوئی بہت بڑے عالم دین بھی نہیں تھے ٹیپو سلطان، لیکن ایک جوت تھا، وہ بہت بڑا پتھر توپ کے مانی۔ میں دیکھا اس پتھر کو، آپ دیکھیں گے وہاں کے قید خانے میں اس پتھر کو کندھے سے اٹھا کر لا کر جہاں پہ ڈالا ہے، سوراخ ہے، وہ پتھر بھی ہے، بہت لمبا، کم سے کم 5، 8 یا 10 فٹ کا ہوگا، کافی چوڑا ہے وہ۔ بہادر نوجوان، تاریخ کے اندر ایسا یودھا نہیں ملتا، ایک ہاتھ سے آدمی تلوار چلاتا ہے، ایک ہاتھ سے چلاتا ہے ایک وقت تو دوسرا ڈھال پکڑتا ہے، لیکن تنہا ایسا مرد مجاہد تھا یہ ہماری تاریخ میں، ہماری بھارت کی تاریخ میں، بلکہ دنیا انسانیت میں
انسانیت کی تاریخ میں، یودھاؤں کی تاریخ میں ایسا مرد مجاہد تنے تنہا ٹیپو سلطان کا نام ملتا ہے۔ ایک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والا یودھا، اس کا نام ٹیپو سلطان کا تھا۔ 1799 انگریز چاروں طرف قبضہ کر چکا تھا۔ اس نے دیکھا صرف ٹیپو سلطان رہ گیا۔ ایگریکلچر لون آج جو دیا جاتا ہے ٹیپو سلطان، آج تو لون کی شکل ہو گئی۔ اس وقت وہ مدد دیتے تھے کھیتی کے لیے، کاشتکاروں کو، کسانوں کو۔ آج تو مار دیا جاتا ہے، مر جاتے ہیں کسان، پریشانی میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن ٹیپو سلطان گھر گھر جا کر تعاون پیش کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان جب تک رہے، جنرل ہارس کی ہمت نہیں ہوئی تھی حکومت کرنے کی۔ چاروں طرف سے باطل طاقت کا مقابلہ کرنے والا اگر کوئی مرد مجاہد بھارت کے اندر تھا تو تنے تنہا ٹیپو سلطان۔ 1799 انگریز سے لڑائی، ایک طرف سمندر، ایک طرف انگریز، ایک طرف مراٹھا سینا، ایک طرف نواب کی فوج۔ وہ نواب بھی جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ کر اپنے انگریز کے سامنے چاپلوسی کرتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ٹیپو سلطان کو منا لیں گے، نہیں مانے گا، ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ اے انگریز، ہمارے خدا آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں، ٹیپو سلطان کے سامنے میں جب بات آئی کہ نواب صاحب بھی سرنڈر کر چکے، انہوں نے کہا کہ نواب صاحب اپنے آقا کو، اپنے ڈپلیکیٹ خدا کو بتا دو کہ ٹیپو سلطان ایک مسلمان ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اس ملک کا ایک وفادار بھارتی ہے۔ میں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کروں گا، اپنے اس باڈی سے، اپنے اس عقیدے سے، اور اپنے ہاتھوں سے، تلوار سے اس ملک کی حفاظت کروں گا۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر مجھے اپنے موقف سے ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتی۔ جاؤ اپنے خدا کو کہہ دینا۔ جنرل ہارس کو یہ بات کہی گئی۔ اس نے سوچا کہ ہم ٹیپو سلطان کا وسائل سے، وسیلوں سے، کسی بھی ہتھیار سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مرد مجاہد، اللہ کا بندہ، سچا بھارتی اور ایک سچا مسلمان میدان کارزار میں کھڑا تھا۔ تو انگریز نے خریدا کس کو؟ اس کے ایک چاپلوس، اس کے ایک وزیر کو، اس کے ایک وزیر اعلیٰ کو جن کا نام میر جعفر تھا۔ سودا کیا، انگریز کے ہاتھوں اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ دروازے سے باہر نکلے، اندر سے جا کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا جنرل ہارس نے کہ آج سے یہ ملک، یہ بھارت ہمارا ہے، آج سے ہم نے اس دیش کے شیر کو قتل کر دیا۔ وہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا اس دیش کی آزادی کے لیے۔ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، چاروں طرف انگریز قابض ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اس وقت ہمارے علماء اب میدان میں آئے۔ آج کل علماء کرام کو داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر دوڑاتے ہیں کبھی کبھی لوگ، نہیں، علماء کی توہین اگر آپ ان کی بے عزتی کرتے ہیں تو آپ اپنے ایشور کی توہین کرتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی علماء کی فضیلت بیان کرتے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فضیلت کے لیے حدیث اور قرآن کریم کی آیت کافی۔ گیتا کے شلوک میں یہ بات کہی گئی، بہو نام جنمنا منتے جانوان مام پرپدیجتے واسودیوا سرومتی سمہاتما۔ جو لوگ گیانی ہوتے ہیں، جن کے سینے میں ایشور کا گیان ہوتا ہے، ان کو ذلیل مت کرو، اور جو عالم دین ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کی شریعت کا گیان ہوتا ہے۔ تو جو لوگ گیانی ہوتے ہیں، گیتا 7ویں ادھیائے کا، یہ 19ویں ادھیائے کا 7واں، 18واں 19واں منتر ہے 7ویں ادھیائے کا۔
बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। जो ज्ञानी होते हैं, जिनके अंदर ईश्वर का ज्ञान होता है, तो उसके अंदर जब ईश्वर का ज्ञान है तो गोया ईश्वर उसके अंदर है। श्रीमद् भगवद गीता का ये एनालिसिस। तो जब उनके अंदर ईश्वर है तो ईश्वर का अपमान कौन करेगा? हमारे हिंदू भाई तो नहीं कर सकते। या जैसे अगर किसी के अंदर कुरान की तालीम है, शरीयत का ज्ञान है, नॉलेज है, उलमा हम बोलते हैं उनको, कारी साहब बोलते हैं, हाफिज साहब बोलते हैं, फिर भी एहतराम करते हैं कि भाई कारी साहब है, मौलाना साहब। आज गलत बात है बहुत, उसमें मुल्ला जी, हाफिज जी, कारी साहब ऐसे बोल देते हैं, नहीं। एंड यू शुड टू रिस्पेक्ट, इनकी फजीलत अल्लाह बयान करता है। इसीलिए कहा गया कि जिनके अंदर अल्लाह की शरीयत का ज्ञान, अल्लाह के नज़र में मोहतरम। जिनके अंदर ईश्वर का ज्ञान, तो गोया उनके अंदर ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर का अपमान न करो। समहा आत्मा, वो सारे आत्माओं में बड़े हैं, सबसे बड़े समहात्मा सुदुर्लभा, उनके लिए कहा गया। उलमा की बात आई तो मैंने बीच में इस मंत्र का एनालिसिस किया। आगे देखिए क्या 1799 में टीपू सुल्तान, नवाब सिराजुद्दौला, ये दो बड़े नाम शहीद हो गए। अब अंग्रेज मुकम्मल तौर पर काबिज हो गया हमारे इस मुल्क में, हमारे इस भारत में। जो चाहता मन में आता, जिसको जहां कत्ल करना चाहता वहां कत्ल कर देता। न हिंदू, न मुसलमान, न क्रिश्चियन, न जैन, न मर्द, न औरत, न बच्चे, जो आता मन में वो करता। अंग्रेज 1803 में एक आलिम दीन ने फतवा दिया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों, मुसलमानों को मुखातब करके कहा कि ये मुल्क अंग्रेज का गुलाम बनने जा रहा है, दारुल हर्ब। हर एक ईमान वाले पर इस देश को आजाद करने के लिए, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए जिहाद फर्ज है, अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आलिम दीन, मदरसे के पढ़े लिखे, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज से पढ़े लिखे नहीं थे, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम देश से हमारे उलमा या हमारे टोपी और दाढ़ी वाले या मुसलमान मदरसे वाले या मकातिब वाले कितनी मोहब्बत करते। किसी के कहने पर नहीं, कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। तानाशाही व अंग्रेज के हाथ में हमारा मुल्क था। उस वक्त मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि ईमान वालों, अगर आज तुमने हथियार नहीं उठाया इन अंग्रेज के खिलाफ, तो तुम्हारी जमीन में तुम्हारी कब्र खोद दी जाएगी, तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारे बच्चों को जिंदा दफन कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर इस मुल्क को वापस चाहते हो, इस मुल्क की आन बान शान को चाहते हो, तो हाथ में तलवार उठाओ और अंग्रेज के खिलाफ मैदान में निकल पड़ो। 1803 में कहां गए आज इस देश से मोहब्बत के दावे करने वाले? उस वक्त नहीं थे आप। 1803 में आपका वजूद नहीं था, आपका जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त टोपी और दाढ़ी वाला, हाथ में बुखारी शरीफ और कुरान करीम की तफसीर लिखने वाले, मस्जिद के मिंबर पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की आवाज बुलंद करने वाले, तब जाकर कलम उठाते हैं और लिखते हैं कागज पर कि इन अंग्रेज, इन गोरी चमड़ी वालों को, इनके नापाक कदम से हमारे इस मुल्क को पाक करना। आए मैदान में उलमाए किराम, इन्होंने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेज के खिलाफ। कौन आया? उनके इस कहने पर, उनके कहने पर फौरन
میدان میں نکل پڑتے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ. آپ کا یہ حکم ہے، ہم فوراً تیار ہیں. 7,000 میل یعنی تقریباً 11 سے 12,000 کلومیٹر پیدل سفر کر کے پوری دنیا میں جہاں تک جا سکتے تھے گئے. اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ترکیبیں اور مشورے کرنے کے لیے کون؟ سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ. ان کے معاون مولانا سید شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے. بالآخر 1831 میں انہوں نے 50 لوگوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بنا کر، ایک چھوٹا سا دستہ بنا کر بالا کوٹ کی پہاڑی کی طرف نکل گئے انگریز کو اس دیش سے بھگانے کے لیے. شہید ہو جاتے سید احمد شہید ہو گئے. مولانا سید شاہ اسماعیل وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے ساتھ جتنے بھی رفقا تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے. یہ تیسری سب سے بڑی جنگ تھی انگریز کے خلاف، انگریز سے اس دیش کو نکالنے کے لیے. بتاؤ دنیا سے، بھارت سے محبت کرنے والوں، ہماری یہ تاریخ ہے، موٹی موٹی تاریخ ہے، چھوٹی باتیں ہم بتا بھی نہیں رہے ہیں. کتنی محبت. 15 اگست میں ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ اس دیش کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. بیٹھ کر کرسی پر ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر نعرہ لگانے سے یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا. ایئر کنڈیشن گاڑیوں پر بیٹھ کر حکومت کرنے سے یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا. پیدل چل کر لوگوں تک اور حکومت کے پاس جا کر منتیں مان کر، بھیک مانگ کر اور اپنے خون کو پانیوں سے بھی زیادہ سستا کرنے کے بعد یہ دیش آزاد ہوا تھا. 1831 میں شہید ہو گئے سب کے سب، ایک بڑی جماعت. اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ سید احمد شہید، مولانا سید شاہ اسماعیل شہید، وہ بھی شہید ہو جاتے. تقریباً 51 لوگ بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریز سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر انہی کی تربیت یافتہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میدان میں آئے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان سے بیٹھ تھے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا عبدالرشید گنگوئی، دونوں ساتھی تھے. یہ پڑھے کہاں ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ ہم لوگ تو جو دارالعلوم سے فارغ ہوتے قاسمی، جو مظاہر سے ہوتے ہیں مظاہری، جو ندوے سے ہوتے ہیں ندوی، اور بھی جو بڑے مدارس ہیں الگ الگ نام سے وہ کرتے. مولانا قاسم نانوتوی، نانوتا ایک جگہ وہاں کے، یہ سرٹیفکیٹ یا ڈگری وہ نہیں ہے. عربک کالج مولانا مملوک علی ناگر ان کے استاد ہیں جو نانوتا کے تھے. ایک ہفتے میں دونوں کا ایڈمیشن داخلہ ہوا، مولانا قاسم کا، مولانا عبدالرشید گنگوئی، دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے دلی میں. انگریز کی نگرانی میں وہ مدرسہ گیا تھا. اتنے تیز تھے مولانا قاسم نانوتوی، فلسفے کا، جسے سائنس آج بول سکتے ہیں اور جس کو آپ وگیان بول سکتے ہیں، کوئی بھی معاملہ وگیان کا، فلسفے کا اگر اٹکتا تھا تو چٹکیوں میں مولانا قاسم سولو کر دیتے تھے. آفر تھا ان کو انگریز کی طرف سے کہ قاسم ہم تم کو بہترین جاب دیں گے، سرکاری انگریز کے آفس میں آ کر کام کرو. مولانا نے لات مار دیا تھا، فراغت سے پہلے مولانا مدرسہ چھوڑ کر بھاگ کر چلے گئے تھے. مولانا قاسم نانوتوی، پڑھیے بڑوں کا بچپن ایک کتاب، اس میں بھی یہ تاریخ تقریباً میرے خیال سے شاید مذکور. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میدان میں آئے. ان سے بیٹھ یہ دونوں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا عبدالرشید گنگوہی، ان کے ہم اثر اور بھی تھے علماء کرام. انہوں نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب بھی شہید ہو گئے، انگریز تو بڑھتا جا رہا ہے، کئی ہزار مدارس، کئی ہزار مکاتب، مسجد کو، مدرسوں کو ملیا میٹ کرنے چلے، بلڈوز کر دیا جا رہا ہے، بلڈوزر لا کر. اس وقت میں شہید کرنے کا جو بھی وہ تھا، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، چونکہ زمانے کے اعتبار سے لینگویج کا استعمال کریں گے تو you can very easily understand my language and my purpose and
ओपनली आप बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किसी से जोड़िएगा नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है ये, चूँकि जलसा हाफिज़ इकबाल साहब साफ़वी का पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं है। इनको ये जलसा करके इनको वोट नहीं मिलने वाला। जो लोग बोलते हैं कि सियासी प्रोग्राम में तो तुम ऐसा, तुम्हारे सरकार में ये चोरी, तुम ऐसा किए, वो वैसा किए, हमको बनाओ, हमको एमएलए एमपी बनाओ, हमको सरकार में लाओ, हमको वोट दो, हम ये करेंगे, उसको सियासी प्रोग्राम बोलते हैं। ये तो जश्न आज़ादी कैसे हमें मिली उसकी तारीख के ऊपर बात हमारे उलमा कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, इनकी कुर्बानी थी तो आज आप गद्दियों पर बैठे हैं जनाब, हम उनका चर्चा करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से। तो इन्होंने एक तहरीक शुरू की, उसके बाद फिर एक जंग लड़ी गई मुनज़्ज़म अंदाज में 1857 शामली थाना भवन के इलाके में। शामली की लड़ाई बहुत मशहूर। उलमा जैसे ही मौलाना सैयद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मैदान में आए, उलमा इकराम का गिरोह आने लगा, जुड़ने लगा उनसे कि हम क्या करें। पढ़ाते थे, उसके बाद छुट्टी होती फौरन बैठ जाते कि क्या करना है, हमें कैसे मुकाबला करना है, हमें कैसे रणनीति अपनानी है, हमें क्या लोग समझते हैं कि ये मदरसे वाले, ये कुरान वाले, ये जो शरीयत वाले हैं, कलमा वाले हैं, ये बस इनके नज़दीक सब कुछ इबादत है, इनके नज़दीक बस कुरान, नमाज, ज़कात, रोज़ा, टोपी, दाढ़ी, अल्लाह रसूल, बस यही समझते हैं। अरे इस दुनिया के ऊपर एहसान है शरीयत का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, हज़रत उमर फारूक का। आज जो टैक्स लेते हैं, टैक्स किनकी शुरुआत? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुरुआत। आज जीएसटी नंबर लेते किनकी शुरुआत? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुरुआत। आज हमारे पुलिस के लोग रातों को पेट्रोलिंग करते, ये तो अभी कुछ सालों से शुरू हुआ। पेट्रोलिंग का काम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुरुआत है। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो तारीख उठाकर देख लीजिए। आज जो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में सरकारी कोई अधिकारी आए या कोई एमपी एमएलए आए तो उनके लिए एक घर, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस जिनको बोलते हैं, इसकी शुरुआत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से। जगह जगह के ऊपर पुलिस स्टेशन कायम करना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुरुआत है। ये देख लीजिए, तारीख उठाकर देख लीजिए, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में उमर फारूक ने ये सारे काम किए थे। बस पढ़ाओ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये उनकी शुरुआत की हुई ये सारी चीजें। आज आप इतराते हैं, किसी न किसी शक्ल में इनका लिंक उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता, अबू बकर सिद्दीक से मिलता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाकर मिलता। वो ये है कि तशद्दुद का रास्ता लगा दिया गया हमारे दानिश्वरों को कि आप सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर बस मबनी है और इसी के ऊपर मुनहसिर, वरना कुरान और हदीस से दुनिया के अंदर बैलेंसिंग का निजाम कायम हुआ। क्या कोई अगर कहे कि कुरान पढ़कर हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा और आगे नहीं जा सकता? ये तो अभी का है निजाम कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान, आलिम दीन बनता है, असली उलूम को नहीं हासिल करता। उठाओ, तारीख गवाह है, दुनिया के अंदर डॉक्टरेट का निजाम कायम करने वाला वो तारीख के अंदर उसका नाम अबुल कासिम ज़हरावी है, जो मदरसे का पढ़ा लिखा था। पूछो डॉक्टर से, एमबीबीएस से, एमडी डॉक्टर से कि आज अगर वो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बनता है शेख हुसैन इब्न अली सीना की किताब पढ़कर, जो 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। ऐसा इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने हर फील्ड के अंदर, हर मैदान के अंदर इस्लाम ने रहनुमाई की है और इस्लाम ने आबयारी व आबपाशी की। अगर कोई बोलता है कि इस्लाम का ये कानून, इस्लाम का ये हुक्म जुल्म, ज़्यादती, जबरदस्ती है, ये
شریعہ قانون ہے. شریعہ قانون تو یہ بے ضمیر میڈیا والے انہوں نے بنایا ہے، ورنہ یہ شریعہ قانون کسی مسلم عالم دین کا یا کسی مفتی کا، کسی قاضی کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنویدھان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے بندے کے اندر، ہمارے بندوں کے لیے، ہماری بندیوں کے لیے، ہمارے مرد اور عورت کے لیے، اس جنریشن کے لیے کون سا حکم ان کے حق میں ہے اور کون سا کام ان کے لیے ناجائز اور حرام، اس سے بہتر کون جان سکتا. تم تو جناب اپنے ایمان کا سودا کر کر اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے جو آتا ہے لٹریچر میں وہ بکتے ہوئے چلے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کی شکل میں تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ایک منظم طور پر ایک قانون پیش کیا ہے. اسی قانون، اسی قرآن اور اسی شریعت کو سمجھنے اور پڑھنے والوں کو عالم دین کہا جاتا ہے. اور وہی عالم دین تھے جنہوں نے 1857 میں جنگ آزادی میں انگریز کے ناک میں دم کیا تھا شاملی کے میدان میں. 1857 کی جنگ میں مولانا قاسم نانوتوی کے کن پٹی پر گولی لگی، لیکن پھر بھی میدان چھوڑ کر نہیں گئے تھے. انہوں نے صرف نعرے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں اس تاریخ کو. پھر کچھ دیر کے بعد مولانا کھڑے ہو کر ظالم انگریز کا مقابلہ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے خون کو پانیوں سے زیادہ سستا کیا، تب جا کر 15 اگست 1947 کو یہ دیش ہمارا ہوا. تب بھی انگریز نہیں بیٹھا. 1866 میں، 1860 میں انہوں نے کئی لاکھ قرآن کریم کو جلانا شروع کیا. تب سے اس انگریز کی مسلم علماء سے دشمنی بڑھی کہ ارے اور کوئی لوگ تو نہیں آتے، کیا وجہ ہے یہ ٹوپی داڑھی والے ہر دوسرے دن میدان میں تلوار لے کر آ جاتے، ملتا کیا ہے ان کو؟ کسی نے کہا کہ ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کو ملتا کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی طاقت پتہ ہے کیا؟ کیا طاقت ہے؟ قرآن کریم جب تک ان کے بیچ میں ہے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے، دلی کے مدرسوں کے طاق سے کریٹ کر کھینچ کر لا کر لو ہم نے تمہارا قرآن کو مٹا دیا. اس کو نہیں معلوم یہ وہ قرآن ہے جو 3,22,000 الفاظ کو چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے. ایک عالم دین نے کہا کہ تم پاگل ہو، قرآن کے نسخے کیوں جلا رہے؟ کہا کہ میں تمہارا قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کوئی تو آتا نہیں میدان میں لڑنے کے لیے، تمہارے یہ قرآن پڑھنے والے سب آ جاتے ہیں میدان میں، کتابیں ختم ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ ماننے والے بھی ختم ہو جائیں گے. کسی نے کہا کہ کتاب ختم کر سکتے ہو، اوراد ختم کر سکتے ہو، لیکن جو سینوں میں ہے اس کو کیسے ختم کرو گے؟ انہوں نے کہا سینوں میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈو یو مین، پلیز ٹیل می. ایک عالم دین نے ایک بچے کو بلایا، کہا پڑھو بیٹا. قرآن پڑھنا شروع کیا. اب ہمارے چھوٹے بچے جب قرآن کم عمر میں یاد کر لیتے، جو بچے مدرسہ اور مکاتب میں مدارس میں جاتے ہیں الحمدللہ وہ 10 سال 12 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں. Alhamdulillah, when I was 11 years old, at that time I remembered by heart all Quran Kareem. That time I become Hafiz Quran. ہم بھی 11 سال 12 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کو یقین نہیں ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی کتاب there is nothing authentic books can who remember by heart all کہ کوئی یاد کر سکتا ہے. موہن بھاگوت جی کو بھی یہ یقین نہیں ہو رہا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ I remember by heart my holy گرنتھ قرآن کریم، ہم نے پورے قرآن کو یاد کیا. ان کو یقین نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے. انگریز نے کہا کہ نہیں ہوتا، دیکھ لو تم. ایک ٹرانسلیٹر کو کہا کہ تم دیکھو قرآن بچہ کہاں پڑھتا ہے، تم ذرا انگلی وہیں پر پھیرتے جان. اس بچے نے 9-10 گھنٹے میں پورا قرآن انگریز کے سامنے سنایا، اور انگریز وہی تائید توبہ کرتا ہے کہ میں قرآن کو جلا تو سکتا ہوں، قرآن کے مسودوں کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن قرآن کے معنی اور الفاظ جو بچوں کے سینوں میں ہیں ہم وہاں سینے کو ختم نہیں کر سکتے. کون تھے یہ؟ مدارس سے ریلیٹڈ
टोपी और दाढ़ी वाले। उसके बाद मेरे भाइयों क्या होता है, उसके बाद फिर आगे चलिए, मैं बहुत छोड़कर जो जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है मैं उसी को आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़े ट्रेजेडी सामने आई कि आखिर क्या होना चाहिए, शरीयत तो ख़त्म हो जाएगी, इस्लाम के साथ साथ हमारा ये देश भी मिट जाएगा। हमें दो चीज़ मुसलमानों के सामने, मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में हमारा मुल्क। उस वक्त में हमारे आलिम दीन ऐसे नहीं कि भाई कुरान की इबादत करना, मुल्क को छोड़ दो, फिर तो अंग्रेज से कहते तुमको जो करना है करो, हमको कुरान पढ़ने की इजाज़त। तो अंग्रेज कहता है कि यू बिकम फ्री, यू आर फ्रीडम, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम अपना जिसको इबादत करते हो, जिसकी पूजा प्रार्थना करते हो करो, छोड़ देते। लेकिन नहीं, उस वक्त अपने मजहब के साथ साथ अपने मुल्क को भी एक हाथ से कुरान को पकड़ा, एक हाथ से अपने मुल्क को पकड़ा। जो लोग बोलते हैं कि आपका मजहब पहले कि मुल्क पहले, आप कह दीजिए कि मेरे लिए दोनों पहले। कोई सवाल करे, मेरे लिए दोनों ही चीज, जैसे दोनों आंख हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एंड टू आइज दिट्स वेरी कंपल्सरी फॉर मी, अ कंप्लीट मैन। जैसे हमारे लिए दोनों आंख जरूरी, दोनों हाथ जरूरी, दोनों पैर जरूरी, वैसे हमारे लिए दोनों चीज जरूरी है। हमारा कॉन्सेप्ट अकीदतन हमारे लिए मजहब बहुत जरूरी है, और नेशनल के एतबार से, नागरिकता के एतबार से हमारे लिए सबसे पहला रिश्ता हमारा मुल्क के साथ हमारा। लोग इसको गलत मलत कर देते हैं, मीडिया वाले से उल्टा पुल्टा करके पूछते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कहें। अगर आपने बोल दिया मैं पहले मुसलमान हूँ, वो कह देंगे देखो ये देशद्रोही है, देश दूसरे नंबर पर। अगर आपने पहले कह दिया मेरे लिए सब कुछ भारत ही है, तो आपके लिए फिर अकीदतन आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए दोनों चीज़ जरूरी है। मेरे लिए कोई सवाल करे तो यही जवाब दीजिएगा, मेरे लिए दोनों चीज़ जरूरी। नहीं समझेगा तो उनको यही कहिएगा तुम्हारे लिए दोनों आंख जरूरी है, एक वक्त में दोनों आंख से देखते हो, जरूरत दोनों आंख की है, वैसे हमारे लिए दोनों चीज़ जरूरी, मजहब के एतबार से, अकीदे के एतबार से, और धर्म भी जरूरी है। इसलिए कि शरीरेण समम नासम सर्वमन यदि गच्छति मनुस्मृति। पंडित केवल आनंद जोशी लिखते हैं कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे खेत खलियान सब कुछ नष्ट। शरीरेण समम नासम, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी कुर्सी सब दफन। शरीरेण समम नासम सर्वमन यदि गच्छति। ईश्वर के पास क्या जाएगा? ईश्वर के पास तुम्हारा कर्म जाएगा, तुम्हारा धर्म जाएगा। इसीलिए कहा धर्मो रक्षति रक्षकः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा का मतलब धर्म में जो अच्छी बातें लिखी हैं आप उस पर अमल करोगे तो ये धर्म मरने के बाद आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। ये मतलब है धर्मो रक्षति रक्षतः शरीरेण समम नासम सर्वमन यदि गच्छति। इसका ये मतलब है। हमारे उस वक्त उलमाए किराम ने कहा कि भाई हमें शरीयत को भी बचाना है, हमें इस मुल्क को भी बचाना। उस वक्त उन्होंने फिर मई 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। दारुल देवबंद से एक बहुत बड़े आलिम दीन जिनका लक़ब बाद में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह वो मैदान में आए। उनके शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, उनके साथ साथ मौलाना हुसैन अहमद गंगोही, उनके साथ साथ मुफ्ती किफायतुल्लाह और मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी, ये सारे उलमाए किराम उसी दारुल देवबंद से निकले। और ऐसा नहीं कि दारुल देवबंद से पढ़कर इन्होंने बड़े बड़े आलीशान मदरसे बना लिए, बंगले बना लिए, ऐसे नहीं। हमारे इस देश की तारीख को याद करने वालों, लिखने वालों, मुकम्मल तौर पर तारीख लिखना कि जब हमारे शेखुल हिंद मैदान में आए, मैदान कारजार में आए, उन्होंने 1911 और 12 को अंग्रेज को भगाने के लिए एक तहरीक चलाते। उस तहरीक का नाम तहरीक रेशमी रुमाल। चूंकि जर्द कपड़े पर खतो
کتابت کا کام ہوتا تھا اپنے دوسرے لوگوں سے، اسی لیے اس کا نام تحریک ریشمی رومال پڑا، اس کا لقب پڑا۔ تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے متحرک اور فعال عالم دین مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ تھے۔ کسی وجہ سے وہ تحریک کامیاب نہ ہو پائی، انگریز نے بیچ میں ہی اس کو نصب کر دیا اور اس مشن کو روک دیا، اس کو آگے کامیاب نہ کر سکے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر چلے گئے، جزیرے انڈمان نکوبار چلے گئے۔ میرے بھائیوں، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، مولانا ارشد مدنی کے ابا، مولانا اسد مدنی کے والد محترم، مولانا محمود مدنی کے دادا شیخ الاسلام، جب آگے تحریک بڑھتی گئی 1939 کو انگریز نے ہمارے بچوں کو، اس وقت دوسری بڑی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، جس کو دوسری جنگ عظیم بولتے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار، جاپان، جرمنی اور برطانیہ کے بیچ میں۔ ہمارے نوجوانوں کو انگریز اٹھاتے اور جا کر وہاں پر لڑاتے، ہمارے بچے اپنی جوانی وہاں پر ان کی برباد ہوتی، انگریز کی غلامی کرتے کرتے۔ مولانا حسین احمد مدنی سے نہیں دیکھا گیا، مولانا شیخ الاسلام نے کہا کیا اس سے انگریز کے فوج میں کوئی بھرتی ہوگا؟ ناجائز اور حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کسی نے کہا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی کے لیے تم ناجائز کا فتویٰ دیتے ہو حسین احمد مدنی، اس کی سزا تم جان سکتے ہو کیا؟ وہ تم کو سزائے موت دیں گے، وہ تم کو عدالت میں گولیوں سے بھون دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گولیوں کی آہٹ دور کی بات ہے، گولیوں کی گرمی اور جناب توپ کے گولوں وہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اپنے صندوق میں، اپنے بیگ میں کفن لے کر چلتا ہوں، اور میں قیامت تک یا جب تک میرے بدن میں جان ہے میں اس وقت تک اپنے اس فتوے کو، اپنے اس فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے بچے، ہمارے دیش کے نوجوان کیوں انگریز کی غلامی کریں گے؟ جا کر برطانیہ اور جاپان کے خلاف لڑیں گے۔ اسی لیے ناجائز کا فتویٰ دیتا ہوں اور دوں گا آئندہ۔ انگریز نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں گولیوں سے بھون دیا جاتا۔ بالا کوٹ کی پہاڑی پر یہی شیخ الاسلام مولانا ارشد مدنی کے والد محترم نے توپ کے سامنے میں کھڑے ہو کر کہا تھا اگر تمہارے توپ کے گولوں میں میرے سینے سے زیادہ گرمی ہے تو چلو دیکھ لیا جائے کہ آج کس کی گرمی جیتتی ہے۔ توپ کے گولے سے، توپ کے منہ سے گولا نہیں نکلا، حسین احمد مدنی کی وہ گرمی تھی۔ یہ تھے ہمارے ٹوپی اور داڑھی والے، انہوں نے قربانیاں پیش کر توپوں کے دہانے پر کھڑے ہو کر اس دیش کی آزادی لی ہے۔ تب جا کر ہم لوگ 15 اگست کو